اب بھی پتا ہے دنیا میں جو رواج ہے نا, یہ جو کانٹوں کا, چھری کانٹوں کا زیادہ رواج آیا ہے, وجہ اس کی تھی ہاتھ نہیں دھوتے تھے یہ لوگ. ہاتھ جب دھوتے نہیں تھے تو جراثیم پھیلتے تھے, تو ان کے ڈاکٹروں نے ان کو بولا کہ بھائی اس سے تو جراثیم پھیل رہے ہیں, تو یہ چھری کانٹے لے آئے. ہاتھ دھونے کا رواج پھر بھی بولو نہیں ہے. چمچ سے کھا لیں گے, مختلف چیزوں کو کھا لیں گے, وہ ان کے ہیڈک ہے جس چیز سے بھی کھائیں, لیکن ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے ہی کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا حکم دیا ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لو کہ جس مذہب میں مردے کو بھی غسل کر کے دفن کیا جا رہا ہو تو زندوں کو کتنا صاف رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہو. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب ہم یہ باتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں اور جب مسلمانوں کے حالات دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر افسوس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. کچھ چیزیں غیر مسلموں میں ابھی بھی نہیں آئی ہیں, جیسے پانی سے استنجا کرنا, کیونکہ نجاست ہے نا, اس میں شریعت نے زیادہ حساس بنایا ہے پانی سے استنجا کرنا. اس لیے اسلام کی صفائی کو آپ آج کی جو مغربی دنیا کی صفائی ہے نا اس سے کمپیئر نہیں کر سکتے. اسلام اس وقت صفائی کو کہہ رہا تھا جب صاف رکھنا دنیا کا مشکل ترین کام تھا اپنے آپ کو, اس وقت صفائی کا حکم دیا گیا ہے. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا. عرب میں نلکے تھوڑی تھے, بالٹیوں میں برتن ہوا کرتے تھے, اس میں پانی اسٹور ہوتا تھا. نبی نے حکم دیا کہ جب صبح اٹھو تو ڈائریکٹ برتن میں ہاتھ مت ڈالو, حالانکہ ہاتھ آپ کو صاف ستھرا نظر آ رہا ہے. فرمایا ان ممکن ہے سوتے ہوئے کوئی گندگی ہاتھ پہ لگ گئی ہو, اس بات کا امکان ہے نا, اس امکان کی بیس پہ آپ نے منع کیا کہ ڈائریکٹ پانی میں ہاتھ مت ڈالو. الفاظ ہے لا یغمسن, ہرگز مت ڈالو ہاتھ جب تک ہاتھ کو الگ سے دھو نہ لو. یعنی کسی برتن سے پہلے پانی لو, ہاتھ کو کم سے کم 3 دفعہ اچھی طرح سے دھو, اس کے بعد پانی میں ہاتھ ڈالو تاکہ وہ پانی خراب نہ ہو. حالانکہ اس کے خراب ہونے کا یقین نہیں ہے, امکان ہے, لیکن پانی کو صاف رکھنے کی یہ ہدایات اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں جو کسی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے نہیں تھے, کوئی ورک شاپ نہیں. باپ کی وفات ہو گئی پیدائش سے پہلے, تو اس قوم کو یہ پانی کو صاف رکھنے کی ترغیب دے رہے ہیں. اس لیے حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ کہتے تھے علوم نبوت ہی دلیل نبوت ہیں. نبی کی جو تعلیمات ہیں نا وہ خود آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہیں. یہ عام بشر کی یہ کے پاس یہ طاقت نہیں ہوتی, کیونکہ انسان یا تو کلچر سے سیکھتا ہے یا یونیورسٹیوں سے سیکھتا ہے. جاپانیوں نے جو اتنی تہذیب آ گئی نا, لائن میں لگے ہوتے ہیں, یہ ان کی 100 سال کی محنت ہے. اسکولوں میں محنت کرا کرا کے بچوں کو لائن میں لگنا ہے, لائن میں لگنا ہے, لائن میں لگنا ہے, لائن میں لگنا ہے, ہوتے 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 پھر ایک پروڈکٹ مارکیٹ میں جاپانیوں کی آئی ہے تمیز کے نا, یوں مل رہے ہوتے ہیں. یہ ایسے ہی تھوڑی ہو گئے, پہلے یہ ایسے تھوڑی تھے. او بھائی کیا ہو گیا, جب سیکنڈ ورلڈ وار تھی جس میں امریکہ نے جاپان پر بم مارا تھا, پتہ ہے نا آپ سب کو, اس سے پہلے جیپنیز میں ایسی تمیز بولو نہیں تھی. اس سے پہلے جاپانیوں سے زیادہ بدماش قوم دنیا میں نہیں تھی. تو بم لگنے کے بعد پھر انہوں نے بولا لڑنا بھیڑنا معاف کرو, اللہ کا گھر صاف کرو. پھر انہوں نے کہا اب کیا کریں, اب کیا کریں, تو انہوں نے کہا ڈسپلن, اخلاق, ایٹیٹیوڈ, ترقی, ان سب پہ محنت کرو. تو اب انہوں نے پورا فوکس کس کو کیا, تمیز پہ فوکس کیا کہ باشعور اور با تمیز لوگ مارکیٹ میں لانے ہیں. ایک غلطی ان سے ہو گئی, میں بھی بتا رہا ہوں, میں بیان سے ہٹ نہ جاؤں نا, میرا ٹاپک سے نہ ہٹ جاؤں. خیر انہوں نے ایک بہت ہی با تمیز اسکولوں میں محنت کی. اسکولوں پہ ہی بچے آتے ہیں نا سارے, اسکولوں میں محنت کرتے کرتے بچوں کو لائن میں لگنا سکھایا, خود صفائی سکھائی. اور کل میں نے کسی کی ایک موٹیویشنل اسپیکر کی ویڈیو دیکھی, بہت اچھی بات کی. موٹیویشنل اسپیکر تو نہیں ہے وہ, لیکن اس نے بات وہ کی جو موٹیویشنل اسپیکر کو کرنی چاہیے. اب وہ پتہ نہیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, کہ دنیا میں جن قوموں میں بھی صفائی ہوئی ہے نا, ان قوموں نے صفائی کے لیے ملازم نہیں رکھے. آئی بات سامنے, ان قوموں نے صفائی کے لیے ملازم نہیں رکھے. ان میں ہر شخص کو یہ شعور دیا گیا کہ کھاؤ گے اپنا برتن خود دھو گے, اپنا کمرہ خود صاف رکھو گے, اپنے کپڑے خود دھو گے. جب ان میں یہ شعور آ گیا تو ملک کے ملک صاف ہو گئے. مجھے ایک دم خیال آیا کہ گھروں میں جن خواتین میں خود شعور نہیں ہوتا نا, نیچے اب گالیاں آنے والی ہیں خواتین کی طرف سے, میں تیار ہوں آلریڈی, میرا امیون سسٹم گالیاں کھا کھا کے بوسٹ کر چکا ہے الحمدللہ. جن خواتین کے گھروں میں صفائی نہیں ہوتی نا, خدا کی قسم 100 ماسیاں رکھ لو, گھر صاف نہیں ملے گا آپ کو, جب تک وہ خود ان کے اندر یہ شعور نہیں ہوگا. ہم نے اپنے دادیوں نانیوں کو دیکھا ہے نا, جس طرح سے وہ ہر وقت لگی رہتی تھیں, کوئی چیز ادھر پڑی ہوئی ہے ادھر پڑی ہوئی ہے, اس کو فوراً ایسا گھر صاف رہتا ہے. آپ کی بیگم گھر میں صفائی خود نہیں کرتی ہے, ٹائم نہیں ہے, آپ 1 ماسی لائیں, 2 لائیں, 3 لائیں, 4 لائیں, 10 لائیں, 15 لائیں, 25 لائیں, 30 لائیں, ماسیوں کا کنٹینر لا کے گھر میں ڈال دو, گھر صاف نہیں ہوگا. اسی طرح آفس میں بہت سے لوگ رکھ لیتے ہیں ملازم, وہ آتا ہے بیچارہ, یوں کپڑا لگایا, یوں کپڑا لگایا, یوں کپڑا لگایا, یوں چلا گیا, صبح آیا, وہ سارا دن تھوڑی کپڑا لگاتا رہے گا, اور وہ برتنوں کو لگائے گا, آپ کو تھوڑی لگائے گا. آپ کی جو بغلوں سے بو آ رہی ہے وہ تو آتی رہے گی نا. اب وہ ہوتا ہے, ہمارے دفتر میں بھی ہو رہا ہے, وہ بیچارہ آئے گا جائے گا, یوں کر چلا ہے. پھر جب بھی جا کے دیکھو چائے کا کپ یوں پڑا ہوا ہے, کوئی رکوع میں, کوئی سردے میں, کوئی گلاس قیلولہ کر رہا ہے, کوئی جو ہے کوئی کارپیٹ پہ نشان پڑا ہوا ہے. وجہ کیا ہے؟ جب تک ہر شخص صفائی ستھرائی کے معاملے میں یہ نہیں سوچے گا کہ اس جگہ کو صاف رکھنا میری ذمہ داری ہے, اس وقت تک ایک چھوٹا سا کمرہ قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں صاف نہیں ہو سکتا.
इम्पॉसिबल, क्योंकि मुलाजिम 2 टाइम आएगा 3 टाइम आएगा ना, उसकी सारा दिन ये तो काम पड़ते रहते हैं ना भाई, सारा दिन। मिसाल के तौर पर आपने वॉशरूम के लिए भंगी रख लिया, मौजूद से हट रहा हूं मुझे पता है, लेकिन अब काम की बातें आ जाती हैं तो पार्सल कर देनी चाहिए। सफाई तो हमारे ईमान का हिस्सा है ना, क्या ख्याल है भाई? हमारा मजहब शुरू सफाई से होता है, नमाज से नहीं होता, ज़हन में रखना। शुरू कहां से होता है? 2 दलीलें इस पे मैं दूंगा। बटन बंद करूं? अच्छा यूं कर रहे थे, मैंने कहा शायद बटन खुला हुआ है। तो हमारे 2 दलीलें दूंगा इस पे कि इस्लाम शुरू कहां, तौहीद के बाद। पहले तो तौहीद तो अकीदा है ना, इस्लाम में दाखिल होने के बाद क्या करना है सबसे पहले? 2 दलीलें दूंगा। एक दलील तो ये कि इस्लामी कानून पे जो किताबें लिखी गई हैं, 4 मशहूर फ़िक़ा है ना हमारे, हनफी, मालिकी, शाफी, हम्बली, इन्होंने इस्लामी कवानीन को मुरत्तब किया है। पूरी दुनिया में यही हमेशा राइज रहे हैं। तो इन कवानीन की किताबों में सबसे पहला बाब किताबुत तहारा होता है, सफाई सुथराई का और पाकी का बाब। यानी इनको पता है कि जब इस्लाम लाओगे तो इस्लामी कानून पढ़ोगे तो सबसे पहले तुम्हें क्या सीखना है? बोलो, तहारत। तहारत सीखनी, पाक कैसे रहना है, साफ सुथरा कैसे रहना है। और प्रैक्टिकली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब कोई गैर मुस्लिम मुसलमान होता था तो जिस बात का उसे सबसे पहले हुक्म दिया जाता वो गुस्ल करने का। क्या हुक्म दिया जाता? गुस्ल करने का। तो अमली तौर पे भी पहले उसको नहलाया धुला के सर्विस करवाई जा रही है, सही है ना? और कानून में भी क्या है सबसे पहले? इसी तरह, इसीलिए जिसको इस्लाम सिखाया जाएगा ना उसे सबसे पहले किताबु तहारा यानी तहारत के हकाम सिखाए जाते हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो नबी ने तभी तो फरमाया कि तहारत निस्फुल ईमान, सफाई क्या है? देखो एक और चीज है, इंग्लिश में लफ्ज इस्तेमाल होता है नीट एंड क्लीन, होता है कि नहीं होता? इनमें थोड़ा बहुत फर्क होगा, वो अंग्रेजों से पूछ लें आप। पूरी दुनिया में सफाई, उर्दू में भी ये लफ्ज है सफाई, अरबी में 2 अलग अलग चीजें, नजाफत और तहारत। यानी सफाई है दोनों सफाई, लेकिन दोनों के चैप्टर को अलग अलग बयान किया गया है ताकि दोनों को अलग अलग तरह से फोकस किया जाए, गिटमिट ना कर दो दोनों को। तहारत होती है, सफाई होती है जो नजाफत है मिनत दनस, मैल कुचैल से, उस मैल कुचैल से भी साफ रहने का हुक्म दिया। और तहारत होती है खबासत की जिद है तहारत, यानी नापाकी। क्या मतलब? देखो एक तो डस्ट होता है जो हमारे इर्द गिर्द होता है, मैल कुचैल है, उसके बारे में भी अहादीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गस्ल बराजिम का हुक्म दिया, यानी घुटनों को जो मैल कुचैल लग जाता है रगड़ने का, नाखून साफ करने का, बगलें साफ करने का। ये तहारत के बाब से नहीं है, ये इसका ताल्लुक किससे है? अबे नजाफत से बोल लो यार। नजाफत यानी क्लीन होना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हक़्क़ुन अला कुल्लि मुस्लिमिन अन यग़तसिला कुल्ला उसबुइन मर्रतन, हर मुसलमान पर लाजिम है कि हफ्ते में कम से कम 1 दफा गुस्ल करे, चाहे गुस्ल फर्ज ना भी हो फिर भी क्या करे? गुस्ल। इसका ताल्लुक तहारत से है, नजाफत से है। नजाफत यानी क्लीन करना अपने आप, नीट एंड क्लीन रहना। आई बात समझ में? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशबू का बहुत इस्तेमाल का हुक्म दिया, खुद भी इसका ताल्लुक नजाफत से है, क्लीन, नीट एंड, बोलो ना क्या हो गया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफेद लिबास को पसंद किया। सफेद लिबास को साफ रखना बहुत मुश्किल, तो पसंद इसीलिए किया कि साफ रखेंगे ना ये लोग, साफ सुथरे रहेंगे। क्या ख्याल है भाई? ज़ेरे नाफ बालों की सफाई का हुक्म दिया, इसका ताल्लुक तहारत से है, नजाफत से है। नजाफत, उसमें पसीना अटकता है, कोई गंदगी थोड़ी अटकती है। गंदगी से मेरी मुराद नापाकी, यह है नजाफत। और दूसरी चीज है, अच्छा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्तन में फूंक मारने से मना किया, सही हदीस है। हम जो फूंक मारे, चाय का देखा ना कुछ लोग, एक तरीका होता है, एक होता है करके फिर पूरा सुड़प्पा मारना। चलो सुड़प्पा तो अपनी आदत होगी किसी की, लेकिन जो मुंह पे फूंके मार रहा है तो कोई नापाकी तो नहीं जा रही ना चाय में? क्या हो गया भाई? कोई नापाकी, थूक पाक चीज है, हवा पाक है। अगर ये थूक नापाक होता तो कपड़ों पे लगता नमाज ना होती। तो थूक तो पाक चीज है, इंसान मुसलमान का थूक है, पाक थूक है। लेकिन आपने बर्तन में, वो बर्तन जिसको आप खुद पी रहे हो, वो खाना जिसको आप खुद खा रहे हो, उसमें फूंक मारने से मना किया। इसका ताल्लुक तहारत से नहीं है बल्कि किससे है? नजाफत से। क्योंकि ये बुरी बात है कि यार बहरहाल कार्बन डाइऑक्साइड है ना, गंदा सांस आ रहा है ना, तो गंदा सांस क्यों बर्तन में लेके फिर उसी को खा रहे हो तुम? समझ में नहीं आ रही बात? अच्छा, नाक में जब आप पानी डालें तो वो तो तहारत है, लेकिन हदीस में उस नाक को अच्छी तरह से साफ करना, नाक की रुतूबत को अच्छी तरह से निकालना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुबह जब उठते हो तो शैतान नाक के नरखरे में होता है, ठीक है ना, उसको अच्छी तरह साफ किया करो, यानी गंदगी होती है अंदर बहुत। इसका ताल्लुक तहारत से है या नजाफत से? नजाफत से, क्योंकि नापाकी थोड़ी है नाक के अंदर भाई, नाक की रुतूबत पाक होती है, लेकिन उसको साफ करने का हुक्म दिया। मिसवाक का ताल्लुक तहारत से नहीं है, मिसवाक का ताल्लुक किससे है? नजाफत से। क्योंकि दांत में गंदगी जो होती है वो नापाक नहीं होती, कपड़ों पे लग जाए कपड़े नापाक नहीं होते, दांत में लगे हुए तो नमाज पढ़ सकते हो ना, लेकिन नजाफत है, गंदगी बर्दाश्त नहीं है, इसलिए बार बार दांतों को साफ रखने का हुक्म दिया गया। एक तो ये नजाफत है।
یہ تو سارے دنیا کے ہر قوم میں ہوتی ہے, اتنی تو نہیں ہے جتنی اسلام نے بتائی, لیکن بہرحال گورے بھی مانتے ہیں اس کو. کیا خیال ہے؟ دوسرا جو چیپٹر ہے نا اسلام کا, طہارت, وہ صرف اسلام کے پاس ہے, وہ دنیا میں کسی مذہب کے پاس بولو نہیں. طہارت, ناپاکی سے طہارت, یہ دنیا میں کسی مذہب کے پاس نہیں. میں نے بھی بتایا تھا نا, ہندو جو کنورٹڈ تھے, مسلمان اسلام قبول کیا, وہ مجھے ملے, کئی گھنٹہ گپ شپ ہوئی, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے, بڑے پڑھے لکھے آدمی. تو وہ بتا رہے تھے انہوں نے غیر مسلموں کے ساتھ بہت رہنا ہوا ہے, وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یار ان کے طہارت کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. طہارت کسے کہتے ہیں اس کو سمجھو. طہارت کا مطلب غلاظت سے اپنے آپ کو, گندگی جو پیشاب پخانہ ہے, گوبر ہے, اس کے احکام, اس سے اپنے آپ کو بچانا. غیر مسلموں کے ہاں یہ نظافت ہی میں آتا ہے, اسلام میں اس کو الگ سے ویلیو دی گئی ہے. اس کو کیا نام دیا گیا ہے؟ طہارت. پھر طہارت کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں, ایک نجاست حقیقی سے طہارت اور ایک نجاست حکمی سے طہارت. تھوڑا گاڑا چیپٹر ہو گیا, آپ کہو گے پتہ نہیں کون سی کلاس لے رہا ہوں, میں آسان سے سمجھاؤں گا انشاءاللہ. نجاست, ناپاکی, جو کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی. دیکھو آپ کے کیچڑ لگ گیا کپڑوں پہ, شریعت اس کو بھی صاف کرنے کا حکم دیتی ہے, کیونکہ شریعت چاہتی ہے صاف ستھرے رہو, تبھی تو غسل کا حکم دیا نا. جسم میں پسینہ لگا ہوا ہے, صحابہ کرام جمعے کے دن جو غسل کیے بغیر مسجد میں آتے تھے تو پسینے کی اسمیل آتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جمعے کے دن غسل کر کے آؤ. تو وہ پسینہ ناپاک تھا یا پاک تھا؟ پاک تھا نا. پسینے میں نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہو جاتی ہے. لیکن اس پسینے کو دھونے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ نجاست سے جسم کو صاف کرنے کے لیے نہیں, بلکہ دنس, میل کچیل کو جسم سے صاف کرنے کے لیے. اس میل کچیل کے ہوتے ہوئے بھی نماز ہو جائے گی. آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی ہے؟ لیکن کچھ گندگیاں ایسی ہوتی ہیں جس کو شریعت نے نجاست کا نام دیا ہے. پسینہ دنس میں آتا ہے, نجاست میں نہیں آتا. عربی میں دنس کہتے ہیں میل کچیل کو. پسینہ کس میں آتا ہے؟ رجسن کا لفظ سنا ہوگا نا آپ نے, نجس. نجس عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے, اردو میں بھی کہتے ہیں نجس چیز ہے. پلید, جس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ پلید. تو پلیدی کیا ہے؟ یہ جو پخانے شخانے, اللہ معاف فرمائے, جن کو بولتے ہوئے بھی آدمی کو گھن آ رہی ہوتی ہے, پیشاب ہو گیا, یہ سب چیزیں پلید ہیں. تو اسلام نے ہمیں احکام کیا دیے کہ پلید چیزوں کے حکام زیادہ سخت لگا دیے. پسینہ سے بدبو آ رہی ہے, نہا کے آؤ. پیاز کی بدبو ہے, مسجد میں مت آؤ. دانتوں کو صاف رکھو, لیکن نماز ہو جائے گی اگر پسینے میں بھی ہو آپ. لیکن اس سے اوپر کی جو گندگیاں تھیں جن کو نجاست کہا جاتا ہے, گوبر ہے, پیشاب ہے, مزی ہے, منی ہے, حیض و نفاس کا خون ہے یا ویسے ہی خون ہے, اس میں شریعت نے اتنے ٹف احکام دے دیے کہ یہ اگر کپڑوں یا جسم پہ لگے ہوں تو آپ کی نماز نہیں ہوتی. اور ان میں ہمیں آزادی نہیں دی, جیسے ان کو حکم دیا کم سے کم 3 دفعہ رگڑ کے دھونا ہے وغیرہ وغیرہ, جو آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں. تو یہ ہے نجاست حقیقی. تبھی دیکھو جن کو لڑکے بالغ ہوتے ہیں, نائٹ فال ہو گیا تو شلواریں پکڑ پکڑ کے دھو رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ ان کو پتا ہے بھائی نماز نہیں ہوگی. یہی ڈر ہوتا ہے نا. انگریز نہیں دھوتے, انگریز نہیں دھوتے. ایک میں نے کتاب پڑھی جس میں 100 غیر مسلم جو مسلمان ہوئے تھے ان کی آپ بیتی تھی. اس میں ایک ڈرائی کلینر تھا, کسی مسلم کنٹری میں آیا ہوگا, غیر مسلم تھا یا کسی غیر مسلم کنٹری میں رہتا ہوگا. اس نے بتایا میں صرف اس بیس پہ مسلمان ہوا کہ میرے پاس جو میلے کپڑے آتے تھے نا, غیر مسلموں کے آتے تھے, مرد اور عورتوں کے, ان میں خون کے دھبے حیض و نفاس کے, ان میں جو یہ جو نائٹ فال ہو جاتا ہے تو منی کے نشانات اور یہ سب. مسلمانوں کے کپڑے کبھی ایسے میرے پاس نہیں آئے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ پرانی بات ہے, اب تو مسلمان بھی ماشاءاللہ گندگی میں الحمدللہ انہوں نے ریکارڈ قائم کیے. گندے ہوتے جا رہے ہیں, جتنے جتنے مسلمان مذہب سے دور رہ رہے ہیں تو اوپر سے تو بڑا صاف ہوتا جا رہا ہے, دیکھنے میں بڑا نیٹ کلین, اندر سے گندا ہوتا جا رہا ہے. ورنہ ہمیں یاد ہے پہلے تو اس کا تصور نہیں تھا, نائٹ فال ہو جائے تو بھائی وہ اپنی پینٹ شلوار خود دھو رہے ہوتے تھے کہ یار یہ غلاظت ہے, یہ واشنگ مشین میں کپڑے دھلیں گے سارے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے نا اس کے ساتھ, اور پھر نماز بھی پڑھنی ہے تو اس کے لیے تو پاک کرنا ضروری ہے. تو شریعت نے اس میں سختی زیادہ اس لیے کر دی کہ وہ زیادہ گندی چیز ہے, اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. حیض و نفاس کے خون ہوتے ہیں, وہ صاف کرنا ضروری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو حکم دیا کہ کہیں خون کا نشان پڑ جائے تو اس کو رگڑو, رگڑ کے دھو اس کو. اور پھر دوسری نجاست ہے نجاست حکمی. کچھ نجاستیں دیکھنے میں نظر نہیں آتی لیکن انسان گندا ہو جاتا ہے, جیسے غسل فرض ہو جائے, احتلام ہو گیا یا زوجہ کے قریب چلا گیا. غیر مسلموں میں اس کے بعد غسل کا رواج نہیں ہے. ہمیں لوگ بتاتے ہیں جو وہاں مغربی ملکوں میں دوست ہیں, وہ کہتے ہیں کہ انگریز تو صبح اٹھیں گے ایسے ہی آفس چلے جائیں گے. تو کیسے گندگی ہے یار. اب یہ گندگی دکھائی نہیں جا سکتی, تبھی تو دیکھو مذہب کی ضرورت ہے نا. ہر چیز عقل سے ثابت نہیں ہوتی. عقل سے تو آپ وہ کہو گے کیا ہو گیا, گندا کہاں سے ہو گیا, لیکن طبیعت انسان کی غسل کے بغیر سکون میں نہیں آتا انسان کو. اس کو اپنے گندا ہونے کا احساس ہوتا ہے. اس لیے اسلام نے حکم دیا جب تک غسل نہیں کرو گے آپ نماز
نہیں پڑھ سکتے, اور فجر کی نماز کو فرض کر دیا, غسل کرنا ہی پڑے گا آپ کو. مسلمان جنابت کی حالت میں زیادہ دیر ناپاک نہیں رہ سکتا. تو یہ نجاست حکمی ہے, یعنی دیکھنے میں نظر نہیں آ رہی, یہ فرضی چیزیں محسوس ہوتی ہے. یہ اب بہت سی چیزیں عقل سے سمجھائی نہیں جا سکتی لیکن ہوتی ہیں محسوس. دیکھو ایک آسان مثال دوں, بہن سے نکاح ہر مذہب میں حرام ہے یا نہیں ہے؟ ہر قوم میں حرام ہے یا نہیں ہے؟ کیوں؟ ذرا سی بھی غیرت ہونا, انسان اس تصور سے شرم سے زمین میں گڑ جائے. لیکن عقل سے ثابت کر سکتے ہو کہ یہ بری چیز ہے؟ کوئی بغیرت آدمی اپنی بہن سے نکاح کر رہا ہو, ہم اس کو بغیرت تو کہیں گے, وہ کہے گا بغیرت کیوں کہہ رہے ہو مجھے, بغیرتی کیا ہوتی ہے؟ ہم کہیں گے یہی بغیرتی ہوتی ہے. کہتا ثابت کرو یہ کیسی بغیرتی ہے, عورت ہے نا. تو میرا دل اس کی طرف مائل ہو رہا ہے, تو ہم کیا کہیں گے یہ فطرت کے خلاف ہو. کیا کہ فطرت کسے کہتے ہیں؟ تو کلچر ہے ہمارا, میں اس کلچر کو نہیں مانتا. رشیا میں جب کمیونزم کا دور تھا نا اور انقلاب آیا ہے تو انہوں نے بہن سے نکاح کو بھی لیگل قرار دیا ہے. تو یہاں مذہب گائیڈ کرتا ہے کہ کچھ چیزیں بغیرتی ہیں. بہت کوئی بغیرت ہو جائے تو اس کو لگے گا کہ یہ بغیرتی نہیں ہے, لیکن اس کو دلائل کی دنیا میں اس بغیرتی کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا. یار مجھے ذرا بیٹا آپ پانی پی رہے ہو, مجھے بھی ٹھنڈا پانی پلا دینا, آپ پی لو پہلے, آپ پی لو پہلے تسلی سے. ہاں, اس بغیرتی کو دلائل سے ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا. وہاں مذہب گائیڈ کرتا ہے کہ ماں سے نکاح نہیں کر سکتے, بہن سے نکاح نہیں کر سکتے, بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے, بھانجی بتیجی سے نکاح نہیں کر سکتے, پوتیوں نواسیوں سے نکاح نہیں کر سکتے, بہوؤں سے نکاح نہیں کر سکتے. جو بہت سے دنیا میں مجھے یاد ہے غیر مسلم مسلمان ہوئے تھے, ہمارے بچپن کی بات ہے, اس نے اپنی خالہ سے نکاح کیا ہوا تھا, سگی خالہ سے, بچے بھی تھے. تو اب وہ جہاں بھی گئے مسلمان اسکالرز نے ان کو کہا کہ بھائی آپ کا یہ نکاح ختم ہو جائے گا, جیسے ہی آپ اسلام قبول کریں گے یہ آپ علیحدگی اختیار کرنی پڑے گی. وہ کہہ رہے یار میں, میری بیوی ہے, میرے بچے ہیں, میں کیسے چھوڑ دوں. بہت مزے کا پانی ہے, اس میں آدھا ٹھنڈا اور ملا کے نا تھوڑا سا گرم ملا دیں, ہلکا سا, زیادہ ٹھنڈا ہو گیا الحمدللہ. تو اب وہ گئے مختلف اسکالرز کے پاس. حضرت مولانا یوسف جہانوی شہید رحمہ اللہ تعالیٰ اس وقت زندہ تھے, ان کے پاس بھی گئے. انہوں نے کہا کہ جیسے ہی آپ اسلام قبول کریں گے آپ کا نکاح کر دو, یہ آپ کی محرم ہے, یہ نہیں ہوتا. تو اب وہ پتہ نہیں اسلام قبول کیا نہیں کیا. ایسے موقع پہ ہمارے کچھ لبرل قسم کے اسکالرز آ جاتے ہیں, کہتے ہیں مجبوری ہے, یہ بیچارہ مسلمان ہو جائے گا تو چھوڑو. نہیں بھائی, اسلام میں آؤ نہ آؤ آپ کی مرضی ہے, اسلام کے یہ بنیادی حکام چینج نہیں ہو سکتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فارس جب فتح ہوا نا تو وہاں پارسیوں میں یہ چیز نظر آئی, کسی نے بہن سے نکاح کیا ہوا ہے, کسی نے بھانجی سے کیا ہوا ہے, کسی نے بھتیجی سے کیا ہوا ہے. تو وہ ہوا یہ تھا کہ ان کے مذہب میں بھی یہ حرام تھا. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بادشاہ نے کہیں اپنی بھتیجی بھانجی سے نکاح کا ارادہ کیا تو وہاں کے جو ان کا جو بھی پارسی مذہب کا جو بڑا تھا نا اس نے فتویٰ دیا کہ یہ حرام ہے. بادشاہ نے اس کی گردنیں اڑا دی. تو جو کہتا رہا حرام ہے سب کی گردنیں اڑا کے تو پھر وہاں کا فتویٰ ہی چینج ہو گیا. تو پارسیوں میں پھر یہ چیز آ گئی محرم سے نکاح کرنا. تو ہمارے پاس بھی آیا تھا وہ کیس, ہم نے کہا بھائی یہ خالہ سے نکاح نہیں ہوتا, لیکن ہمیں حیرانگی اس پر ہو رہی تھی کہ کوئی سوچ سکتا ہے اپنی خالہ سے نکاح کا, ماں جیسی ہوتی ہے نا وہ. تو دیکھو اگر مذہب کی گائیڈنس نہ ہو تو غیرت اور حمیت کے جو اسٹینڈرڈ ہے نا وہ بھی انسان سے فوت ہو جاتے ہیں. تو یہاں بھی اب اس بات کو سمجھیں.